أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ معزز ناظرین اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز تو ہم سب سمجھتے ہیں، جو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ رکوع کے ساتھ کیوں حکم دیا گیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن وہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھی، صرف قیام اور ڈائریکٹ سجود، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا۔ اور امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ رکوع بھی اور سجدہ بھی کرنا ہے، اور امتیوں کو بھی یہی کہا گیا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اب آگے جو آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اب اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے حکم کرے کسی کو، یا کوئی بات بتائے نیک کام کرنے کو، تو خود اس پر عامل ہونا چاہیے، عمل کرنے والا ہونا چاہیے، تو فائدہ ہوگا، ورنہ بے سود اور بے اثر ہوگا۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیک کام کرنے کو، کہ نیک کام کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب مبین کو پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بات قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں
ترمذی شریف کی حدیث ہے 2300 ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ تلاوت کی میں نے، اس میں کیا حکم ہوا کہ نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو نیک کام کا حکم کرتے ہو وہ خود اس پر تم عمل کرو اور دوسروں کو بھی حکم کرو، ایسا نہیں کہ لوگوں کو حکم کرو اور خود اس پر عامل نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف 2417 نمبر کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں سے 4 سوالات کیے جائیں گے، اور 4 سوالوں کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا اس وقت تک اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا ہے۔ دونوں قدم تو دور کے بعد ایک قدم بھی ہٹا نہیں سکتا ہے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 4 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اس روز کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے، یہاں تک کہ اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کن کاموں میں ختم کیا۔ عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھو گے کہ اس کو کن کاموں میں ختم کیا، کہاں گوایا۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا، جو علم دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تیسرے نمبر میں پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کو کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے کمایا اور اس کو کہاں اس کا مصرف ہوا، اس کا خرچ کہاں کیا۔ پھر جو چوتھا نمبر سوال ہوگا وہ یہ ہوگا وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو ناظرین، آپ سب نے ترمذی شریف کی حدیث سماعت فرمائی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 سوالات کیے جائیں گے، اور چاروں سوال کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا اس کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں ہٹ سکتے، نہیں ہٹیں گے، دونوں قدم نہیں ہٹیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اس کی عمر کے بارے میں
کہ اس کو جو عمر ملی تھی 60 سال 70 سال یا جو بھی عمر ملی 50 سال 100 سال تک، وہ اپنی عمر کو کہاں گوایا، کس کام میں اپنی عمر کو ختم کیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج ہم سب کو معلوم ہے، اتنا علم ہے کہ نماز فرض ہے، اتنا علم ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور اس بات کا ہمیں علم ہے کہ نماز اللہ نے فرض کیا، تو اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ نماز فرض ہم نے کیا، تم کو علم بھی دیا کہ نماز فرض ہے، تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تیسرے نمبر میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کما کر کے لایا، من این اکتسبہ وانفقہ، کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو مال حاصل کیا وہ کہاں سے لایا، حلال طریقے سے لایا یا حرام طریقے سے، کسی سے چھین جھپٹ کر کے لایا یا پسینے سے کما کر کے لایا، لوٹ کھسوٹ کر کے لایا یا حلال طریقے سے لایا، اور پھر اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ آج کے دور میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ لوگ کماتے بہت ہیں، بہت زور شور کے ساتھ، اور خرچ کرتے ہیں غلط طریقے میں، شراب پینے میں خرچ کرتے ہیں، جوا کھیلنے میں خرچ کرتے ہیں، گانے باجے میں خرچ کر دیتے ہیں، عیاشی میں خرچ کر دیتے ہیں، حرام کاری میں، غلط کاریوں میں اپنے پیسے کو لٹا دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جواب دینے پڑے گا کہ جو مال حاصل کیا تھا اس کو کہاں ختم کیا۔ اور پھر آخر میں جو سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تمہاری جو زندگی دی ہم نے، جسم کے بارے میں، ہیلتھ اور باڈی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے اندر جو جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا، کس جگہ استعمال کیا۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ بچپنا سوچنے میں اور جوانی بھی سوچنے میں پار ہو جاتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا دیکھنے میں، اور پھر قبرستان چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں، کیا کوشش کریں کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی وقت برباد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی زندگی کو صرف کر دیں، اور اللہ کے لیے اپنے عمروں کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔